شہر سناما کی دینی درسگاہ مدرسہ اقرا ریاض الجنہ میں ہفتہ وار اس اصلاحی پروگرام میں آنے کا مقصد دین کا علم حاصل کرنا تاکہ اس علم پہ عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں اور اپنے اعزا اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال، اپنے تعلق والوں کو بھی جہنم سے بچوا لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا کلکم راع، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے سے بروز محشر اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا المرأۃ راعیۃ، عورت بھی ایک ذمہ دار ہے، اس عورت سے بھی قیامت والے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت کی گھر کے اندر رہتے ہوئے کچھ دنیاوی ذمہ داریاں ہیں تو کچھ دینی ذمہ داریاں بھی ہیں، جیسے گھر کے کاموں کو سنبھالنا، بچوں کی پرورش کرنا، گھر کے برتن دھونا، گھر کی صفائی، جھاڑو لگانا، جیسے یہ عورت کی ذمہ داری ہے، تو اسی طرح عورت کی ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ اس عورت کے ماتحت گھر میں جتنے لوگ ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے محرم مرد ہیں گھر میں رہنے والے، ان سب کو بھی جہنم سے بچانا اور ان کے دین کا خیال رکھنا، یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچوا لینا، صرف اپنے ایمان اور اپنے دین کی فکر کرنا، قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عموماً گھروں میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب عورت کو کہا جائے کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ کا بیٹا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، آپ کے بچے دین کی طرف متوجہ نہیں ہیں، تو عورتیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہم کیا کریں، ہماری تو کوئی بات مانتا ہی نہیں۔ اور یہی عورتیں اگر ان کا بچہ اسکول کالج کی تعلیم میں سستی کر رہا ہو، اسکول پڑھنے نہ جائے اور اسکول کی تعلیم میں غفلت کر رہا ہو، تو یہی مائیں ان کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو وہاں تو اتنا سٹینڈ لیتے ہیں، وہاں سختی کرتے ہیں، وہاں ان کی بات بچے مانتے ہیں، لیکن جب دینی تربیت کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں ہماری تو کوئی بات مانتا نہیں۔ قیامت والے دن خواتین سے بھی ان کی گھریلو ذمہ داریوں میں سے اس ذمہ داری کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کی تھی، آپ نے اپنے ماتحت لوگوں کو دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، تربیت کی تھی یا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ عورت کو عموماً 4 وجہ سے محبت ملتی ہے، عورت کو جو محبت ملتی ہے 4 وجہ سے۔
کبھی اس کو محبت مل رہی ہوتی ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے. عموماً بیٹی کو اپنی ماں سے، ماں کو اپنی بیٹی کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے، باپ کو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی برکت سے اس دین اسلام پر چلنے والوں کے دلوں میں بیٹیوں کی اللہ نے محبت ڈال دی ہے اور بیٹی کے وجود کو رحمت قرار دیا. زمانہ جاہلیت میں تو بیٹیوں کی کوئی ویلیو اور قدر نہیں تھی، بلکہ بیٹی تو ایک عیب تھی. جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو تانے دیے جاتے، وہ شرم کی وجہ سے سمجھتا تھا میرا ناک کٹ گیا. معاشرے میں وہ جینے کے قابل نہیں ہوتا تھا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی. قرآن نے ان کا نقشہ یوں کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا کہ آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس باپ کا چہرہ یہ خبر سن کر سخت سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر اندر کڑھنے لگتا کہ پھر میرے اوپر مصیبت آ گئی، پھر میری ناک کٹ گئی، میرے گھر میں اللہ نے بیٹی کو پیدا کر دیا. تو فوراً وہ یہ پلان بناتا کس طرح اس کو زندہ درگور کر دو. اللہ نے خواتین پر احسان کیا، اللہ کی رحمت ہوئی. اسی معاشرے میں جہاں بیٹی کا کوئی مقام، کوئی اس کا احترام نہیں تھا، وراثت میں کوئی اس کا حصہ نہیں تھا، عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، اللہ نے رحمت والے پیغمبر کو بھیج دیا. میرے اور آپ کے پیغمبر بیٹیوں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے، اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا پیار کر کے دکھایا، معاشرے کو پتہ چلا کہ بیٹی تو زندہ درگور کرنے کی چیز نہیں، بیٹی تو محبت کی چیز ہے، بیٹی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک رحمت ہے. اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کیا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی پیار کر رہے تھے، آپ چوم رہے تھے. صحابی ہیں سیدنا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ کر حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں، آپ بھی اپنے نواسوں کو چوم رہے ہیں. اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما. زمانہ جاہلیت میں سنگ دلی کا اندازہ لگائیں. صحابی جو اب مسلمان ہو چکے ہیں فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر میرے 10 بچے تھے، میں نے آج تک کسی بیٹے کو، کسی بچے کو پیار نہیں کیا. حضور آئے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے جینے کا ڈھنگ سکھایا، ورنہ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچوں سے پیار کرنا شاید یہ بزدلی ہے. جو جتنا زیادہ عرصہ اپنے بچوں کو پیار نہ کرتا وہ اتنا زیادہ بہادر، نڈر، بے باک، دلیر سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، بچوں سے پیار کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اب آپ کے دل میں اگر بچوں کی محبت نہیں ہے میں کیا کروں؟ من لا یرحم لا یرحم. حضور نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. تو عورت کو محبت ملتی ہے بیٹی ہونے کے ناطے. باپ کو فطری طور پہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی بنات کے ساتھ، بنات اربع کے ساتھ، اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو شدید محبت تھی. آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو شوہر تھے ابتدا میں مسلمان نہیں تھے، ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف جا رہی تھی. حضرت زینب کو بڑی تکلیف ہوئی دین کی خاطر. ایسے بہت سارے خواتین کے قصے مشہور ہیں جن کو دنیا میں تکالیف آئیں، مشقتیں، مصیبتیں آئیں دین کی وجہ سے. ان میں حضور کی اس بیٹی، حضور کی لخت جگر حضرت زینب کا بھی نام آتا ہے. شوہر مسلمان نہیں ہے، ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے ہیں. جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا کہ آپ ہمارا گھر چھوڑ کے ہجرت کر کے آپ مدینے کو جا رہی ہیں
تو انہوں نے پیچھے سے کچھ اوباش قسم کے لڑکے اور جوان بھیج دیے. آپ راستے میں اپنی سواری پر تھے، حضرت زینب اپنی سواری پہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے راستے میں آپ کو پریشان کیا، چلتی سواری کے اوپر آپ کو دھکا دیا. آپ علیہ السلام کی یہ پیاری بیٹی حضرت زینب اپنی سواری سے گر گئے. اب دیکھیں پردیس کا سفر ہے، 400 کلومیٹر کا سفر مکے سے مدینے کے دوران. جب سواری سے گرے تو زخمی ہو گئے، ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو گئی، اور بچے کی امید کے ساتھ تھے، حمل ضائع ہو گیا. کتنا بڑا صدمہ لاحق ہوا سفر کے دوران. اور یہاں سے آگے کا سفر حضور کی اس بیٹی حضرت زینب نے اسی تکلیف کے اندر، اسی الم کے اندر، اسی مشقت کے ساتھ بقیہ سفر انہوں نے طے کیا. اب اس چیز کو خواتین بہتر جانتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد خواتین کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چل پھر بھی نہیں سکتے. لیکن رسول اللہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسی تکلیف کے بعد انہوں نے 400 میل کا سفر کیا. اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی حضرت زینب کو دین کی وجہ سے جتنی تکالیف دی گئی، اتنا کسی کی بیٹی کو تکلیفیں نہیں آئی جتنا تکالیف میری بیٹی حضرت زینب پر آئی. آپ علیہ السلام اپنی اس بیٹی کی تکالیف پر دیکھیں، فطری محبت ہے باپ کو. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے صدمے کو یاد کر کے صحابہ کو بتا رہے ہیں. جب ان کے شوہر گرفتار ہو کر آئے آپ علیہ السلام کے پاس، ان کے گھر والے، ان کے شوہر ابو العاص کو لایا گیا تو بہت سارے قیدی تھے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتائیں ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، جن میں حضرت زینب کے گھر والے ابو العاص بھی تھے. تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے لے اور ان کو چھوڑ دے. اب جتنے بھی قیدی تھے ان کے رشتہ دار فکر مند ہوئے، ان کے لیے پیسوں کا، مال دولت کا انتظام کرنے لگے تاکہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ہم چھڑوا لیں. اب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت زینب نے اپنا ہار ان کو دے دیا، کہا اپنے فدیے میں یہ میرا ہار ہے، اپنے شوہر کو دیا کہ اللہ کے نبی کو دیں، مسلمانوں کو دیں، اپنا فدیہ ادا کریں، آپ بھی آزاد ہو جائیں. اور یہ وہی ہار تھا جو نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے وہ والا ہار اپنی بیٹی حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پہ دیا. تو حضرت خدیجہ سے یہ ہار حضرت زینب کے پاس آیا. حضرت زینب نے اپنے شوہر کو آزاد کرنے کے لیے اپنے زیورات، اپنا مال، اپنی دولت اپنے شوہر پہ قربان کر دی. تو جب اللہ کے نبی کے ہاتھوں وہ ہار پہنچا تو اللہ کے نبی نے جب ہار کو دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ ہار تو وہی میری بیٹی حضرت زینب کا ہے. تو اللہ کے نبی نے وہ اس ہار کو اپنے ہاتھ میں لیا. اب حضور ہار کو دیکھ بھی رہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہے، آنسو کی رم جھم شروع ہو گئی. اللہ کے نبی رونے لگے. آپ نے فرمایا یہ میری اس بیٹی کا ہار ہے جس کو اسلام میں سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں. اب اللہ کے نبی کو یقیناً دیکھو بیٹی کے ساتھ پیار ہے. جب بیٹی کا ہار سامنے آیا تو حضور رو دیے. بے ساختہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور صحابہ کرام نے تجویز دی، یا رسول اللہ ہمارا مشورہ یہ ہے حضرت زینب کا ہار واپس کر دیا جائے اور ان کے شوہر ابو العاص کو مفت کے اندر آزاد کر دیا جائے، اس سے فدیہ بنا لیا جائے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے مشورے سے حضرت زینب کے گھر والے ابو العاص کو آزاد کرا دیا. اسی طرح اللہ کے نبی کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت دیکھے. جب بھی اللہ کے نبی کے گھر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور حضور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے. جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ بھی کھڑے ہو کر اپنے بابا کا استقبال کرتے، اپنے والد کو بوسہ دیتے. ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں، اپنے بابا سے ملنے کے لیے آئیں اور اپنی چادر کے اندر آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا چھپایا ہوا تھا.
حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آئی اور چادر کے اندر روٹی چھپائی ہوئی ہے. اپنے بابا سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ روٹی اللہ کے نبی کو دی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا، مسکرائے. آپ نے فرمایا فاطمہ یہ کیسے لائی ہو؟ کہا ابو جی آج حضرت علی گھر میں آٹا لائے تھے، میں نے اس سے روٹیاں بنائی تو سب کو ایک ایک روٹی ملی اور مجھے بھی ایک روٹی میرے حصے میں آئی. میں نے جب اس کو تھوڑا سا کھایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو روٹی کھا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے بابا کا کیا بنے گا، میرے ابو نے بھی کئی دن سے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، اس لیے ابا حضور یہ روٹی میں آپ کے پاس لائی ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ خوش ہوئے، حضرت فاطمہ کو پیار کیا اور آپ نے اس آدھی روٹی کو کھایا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس رب کی قسم فاطمہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج 3 دن کے بعد پہلی مرتبہ میرے پیٹ میں یہ روٹی کا لقمہ جا رہا ہے. تو بیٹی کو باپ کے ساتھ کتنا پیار ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی اپنے ابا کا خیال. والد حضور کے لیے آدھی روٹی لے گئیں اور اللہ کے نبی نے بھی ان کے لیے دعا دی، پیار کیا. دیکھیے باپ اور بیٹی میں، بیٹی اور ماں میں، ماں اور بیٹی میں اللہ پاک نے قدرتی طور پہ محبتیں رکھی ہیں. یہ ماں کے اندر ممتا کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے. ماں بیٹی کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام، عقیدت، محبت، یہ اللہ کی طرف سے قدرتی محبتیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، حضور کے ساتھ صحابہ بھی تھے. ایک صحابی نے جنگل میں کسی چڑیا کے بچے اٹھا لیے. اب ان بچوں کی ماں چڑیا اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے اس صحابی کے سر کے اوپر آ کے مڈلانے لگی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس چڑیا کو، اس ماں کو کس نے تکلیف دی ہے؟ اس ماں سے اس کے بچے کس نے جدا کیے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے اٹھائے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کے بندے، اس ماں کی ممتا کو تم نے کیوں تڑپایا؟ ماں کے بچے کیوں اٹھائے؟ جاؤ دوبارہ یہی بچے اس کے گھونسلے میں رکھ کر آؤ. اور پھر اللہ کے نبی نے اسی موقع پہ کھڑے ہو کر حضور نے حدیث سنائی. آپ نے فرمایا تم نے ایک ماں کو دیکھا اپنے بچے کی وجہ سے کس طرح تڑپ رہی تھی، کتنی بےتاب تھی، بچوں کی جدائیگی کی وجہ سے کتنی غم زدہ تھی، اور کتنی محبت ہے اس ماں کو، چڑیا کو اپنے بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے، اللہ کی قسم میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اللہ کی محبت ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ قدرتی طور پہ محبت اس لیے اللہ کے نبی نے کی تاکہ امت کو نمونہ ملے. آج کل اگر اس ماں اور بیٹی، باپ اور بیٹی کی محبت کا اندازہ لگانا ہونا تو جب بچی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ایک باپ اور ماں کی محبت کو اندازہ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے. والدین ایک طرف کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو گئے، ایک بہت بڑی ذمہ داری پوری کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے، ان کی صحیح طرح تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کو دین دنیا کی تعلیم دے، مناسب جگہ پہ رشتہ کر دے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر آپ نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، بیٹی کی تربیت کر کے مناسب جگہ اس کا نکاح کرنے والا، صحیح جگہ رشتہ کرنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہوگا. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی، بیٹیوں کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی پرورش، پھر مناسب جگہ ان کا رشتہ کرنا. تو چاہیے تو یہ کہ یہ خوش ہوتے، لیکن آج والدین رو رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایک قلبی فطری ایک محبت ہوتی ہے، جدائیگی ان سے برداشت نہیں ہوتی. سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنے ناز نین سے اپنی بیٹی کو پالا ہے، یہ اپنے منہ سے اپنی فرمائش ابھی اس نے نکالی نہیں ہوتی تھی. ایک باپ سارا دن مزدوری کر کے، ایک باپ سارا دن باہر سے محنت کر کے پیسے لا کر شام کو اپنی بیٹیوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے سارا دن کا تھکا ہوا،
सारा दिन थकावट से उसका बदन चूर चूर है, लेकिन मेहनत मजदूरी करता है ताकि शाम को अपनी बेटियों की फरमाइश के मुताबिक मैं चीजें उनके लिए शाम को घर ले जाऊं। जिसने सारी जिंदगी अपने बेटियों को परेशान नहीं होने दिया, आज वो सोच रहे होते हैं पता नहीं जिस घर मेरी बेटी जा रही है ये मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे, हमारी बेटी पर जुल्म सितम तो नहीं करेंगे, हमारी बेटी को तकलीफ तो नहीं होगी। ये आज वालिदैन का रोना ये उनकी उस मोहब्बत की अलामत है। तो कहने का मतलब ये है, अल्लाह पाक ने जब बेटी को इतना बड़ा मकाम दिया कि बेटी की हर बात को घर के अंदर माना जाता है, तो क्यों ना इस मोहब्बत को दीन के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। घर में रहने वाली बेटियां अपनी इस कुदरती मोहब्बत से फायदा उठाते हुए अपने घर के अंदर अपने वालिदैन के ईमान और वालिदैन के दीन की भी फिक्र करें। आजकल बेटियां बड़े आराम से कह देती हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका अब्बू नमाज पढ़ता है, कहता नहीं मेरा बाप तो नमाज नहीं पढ़ता। आपके अब्बू रोजा रखते हैं, नहीं मेरा बाप रोजा नहीं रखता। आपके अब्बू का कारोबार जायज है, नहीं मेरा अब्बू तो सूद का कारोबार करता है। बड़े आराम से कह देते हैं। अगर कहा जाए कि आपने अपने वालिद को कभी समझाया, अल्लाह ताला ने जो आपको और आपके वालिद के दरमियान मोहब्बत रखी है, इस मोहब्बत की वजह से कभी आपने अपने बाप की फिक्र की है? मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या कभी आपने ऐसा किया है किसी बेटी ने कि नमाज का टाइम हुआ हो और उस बेटी ने पानी का बर्तन वालिद के सामने रख दिया और मुसल्ला और जय नमाज भी बिछा दी और आके अपने वालिद के कदमों में गिर गई हो, अब्बू जी आपको अल्लाह का वास्ता आप मेहरबानी करें, नमाज का टाइम हो गया है, आप अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारे घर के अंदर अल्लाह की रहमतें रुक जाएगी, अल्लाह की लानतें बरसेंगी, घर में बेबरकती है। मुझे बताएं कौन सी ऐसी बेटी है जिसने बाप के लिए मुसल्ला बिछाया हो, बाप की मिन्नतें की हो, बाप के तरले किए हो और फिर बाप ने उसकी बात को ना माना हो? कौन सी ऐसी बेटी है जिसने माँ के साथ मोहब्बत वाले ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए माँ की आखिरत की फिक्र की हो, माँ की नमाज की फिक्र की हो, माँ को दीन के करीब लाने के लिए मिन्नतें की हो? कौन सी वो बेटी है जिसने इस मोहब्बत का दुरुस्त इस्तेमाल किया, वालिदैन को दीन पर लाने की कोशिश की और उसके वालिदैन दीन पर ना आए हो? तो कहने का मतलब ये है, जितने भी खवातीन बैठे हैं, तो हमें चाहिए कि अगर बेटी होने के नाते किसी घर में हम रह रहे हैं तो इस बेटी वाले इस रिश्ते का तकद्दुस ये है, जैसे हम इस रिश्ते के साथ अपनी दुनिया की फरमाइशें पूरी करवा लेते हैं अपने वालिदैन से, इसी तरह इस मोहब्बत का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए अपने वालिदैन को भी दीन के करीब करें। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं बच्चों से, आप ये इस बात को बर्दाश्त करते हो कि हमारी आंखों के सामने हमारे वालिद को कोई थप्पड़ मार दे? कोई भी गैरतमंद बेटा, कोई भी गैरतमंद बेटी बर्दाश्त नहीं करती। क्या कोई ये बर्दाश्त करेगा उसकी आंखों के सामने उसके वालिद को उठाकर गरम तेल के अंदर, कढ़ा के अंदर डाल दिया जाए और उसकी आंखों के सामने उसके बाप को जिंदा भून दिया जाए? कोई भी बेटा और बेटी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन याद रखिए, अगर हम खुद नमाज पढ़ती हैं, हम बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह नेक हैं, सौमो सलात की पाबंद हैं, पर्दे की पाबंद है, लेकिन हमारा वालिद घर में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, हमारी वालदा दीन से दूर है, क़यामत के दिन हमारी आंखों के सामने हमारे वालिदैन को अल्लाह दोज़ख की आग में जलाएंगे, फिर कैसे बर्दाश्त करेंगे वहां? तो आज बेटियां जिस घर में रहते हैं, अगर उनकी दीन की तरबियत है तो अपने वालिदैन से वो बात मनवाएं, उनको दीन के करीब करें। और औरत को जो दूसरी मोहब्बत मिलती है वो बहन की वजह से मिलती है कि अगर औरत बहन है तो भाई अपनी बहन से प्यार करते हैं, बहन को भाई से फितरी तौर पे प्यार होता है, भाइयों को बहनों के साथ प्यार होता है। और अल्लाह पाक ने ये मोहब्बत भी कुदरती तौर पे भाइयों और बहनों के दिलों में अल्लाह ने डाली है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई बहन हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अल्लाह के नबी के पास हुजूर के यहां तशरीफ लाई तो अल्लाह के नबी ने अपनी बहन का खड़े होकर इस्तकबाल किया और कमली वाली चादर बिछा दी हजरत शीमा के लिए। हजरत शीमा की दरखास्त पर, उनकी सिफारिश पर, उनके कबीले के जितने भी कैदी आए हुए थे, हजरत शीमा की दरखास्त पर अल्लाह के नबी ने उन तमाम कैदियों को रिहा कर दिया।
یہ بہن اور بھائی کا پیار اللہ نے فطری طور پہ دلوں میں رکھا ہے. بہن بھائی کے پیار کو دیکھنا ہونا تو اس وقت بہن کے پیار کو چیک کیا جاتا ہے کہ جب ایک بیٹی کی کہیں شادی ہو جائے، اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہو، اس کے گھر کے اندر کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ نے اس کا اچھا رشتے کا انتظام کر دیا، پرسکون زندگی گزار رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے لیے ایسے رشتوں کا انتظام کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے وسعت والے سہولت والے گھروں کا انتظام کر دے. لیکن اسی گھر میں ہنستی بستی یہ بیٹی جب گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑے خوبصورت طریقے سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی بتا دے کہ تیرے بھائی کا سعودی عرب میں، تیرے بھائی کا غیر ملک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تیرا بھائی سیریس حالت کے اندر ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کے لیے دعا کرو، تو یہ بہن اپنے شوہر کے گھر میں ساری خوشیاں بھول جاتی ہے. مصلی بچھا کر اللہ کے حضور وضو کر کے غیبانہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، یا اللہ میرے بھائی کو صحت دے، یا اللہ میرے بھائی کو عافیت دے. جب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ پریشان کیوں ہو، آپ کے چہرے پہ خوشیاں کیوں نہیں ہیں، آپ کو کیا غم کیا تکلیف ہے، تو بہن کہتی ہے میرا بھائی ہسپتال میں ہے، میں ادھر کیسے خوشیاں مناؤں، جب تک میرا بھائی صحیح نہیں ہوگا میرے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں آ سکتے، میں اس وقت تک نہیں مسکرا سکتی جب تک میرے بھائی کی خیر کی خبر نہ آئے. تو کتنا پیار ہے دیکھو بھائی اور بہنوں میں. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو بھی شرم و حیا دے جو بچپن میں تو اپنی بہنوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن والدین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنی بہنوں کو بھول جاتے ہیں. والد کے دنیا سے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. نماز روزے کے بھی پابند ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں اپنی صنف نازک اپنی کمزور بہن کے حق کو مارا ہوا ہے. چونکہ پہلے باپ تھا، اس باپ کا ڈر اور خوف تھا، اس کو جرت نہیں تھی، باپ کے جانے کی دیر ہے. بہت سارے بھائی بھی اپنی بہنوں کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. قیامت کے دن فرمایا کسی نے اگر بہن کی ایک بالشت جگہ پہ بھی قبضہ کیا، ایک بالشت زمین کو بھی اس نے قبضے میں لے لیا، ناجائز طور پہ ہتھیا لیا، قیامت کے دن یہ زمین اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالی جائے گی اور اللہ اس کو مجبور کریں گے اب اس زمین کو گلے میں ڈال کے اٹھاؤ. اللہ ہمیشہ بہن اور بھائیوں کا یہ پیار ہمیشہ سلامت رکھے. تو بہن اور بھائیوں میں کتنا اللہ پاک نے فطری طور پہ محبت اور پیار رکھا ہے. تو یہاں بھی چونکہ خواتین کا مجمع ہے، میں بیان عورتوں میں کر رہا ہوں، تو جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی یہ فطری محبت جو آپ کے بھائی اور آپ کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، اس محبت اور تعلق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بھائی کے ایمان کی فکر کریں، اپنے بھائی کی نمازوں کی فکر کریں، اپنے بھائی کے دین کی فکر کریں. کتنے ایسے بھائی ہیں جو بری سوسائٹی میں جانے کی وجہ سے، کالج یونیورسٹی کے گندے ماحول میں جانے کی وجہ سے نشے کے عادی ہو گئے، صحت برباد ہو گئی، زندگی تباہ ہو گئی، نماز روزے سے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کا ایمان عقیدہ بھی ان سے چھین لیا گیا. کوئی وہاں جا کر مرزائی بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، کسی کو اسلام کے شاعر کے اوپر، شاعر اللہ کے اوپر شکوک و شبہات ہیں. جب بھی اپنے بھائی کے اندر کوئی دینی نقص دیکھیں، دین میں کمزوری دیکھیں، تو بہن کو چاہیے اپنی اس محبت کو استعمال کرتے ہوئے، اس تعلق کا اچھا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی کی نماز روزے اس کے ایمان کی فکر کریں. صحابیات کو دیکھیں، صحابیات ہمارے لیے آپ کے لیے نمونہ ہیں، ان کی زندگی کو پڑھا کرے. صحابیات نے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت والے تعلق کو استعمال کر کے ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی فکر کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرما تھی، آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت عائشہ کو ملنے کے لیے آئے. دوپہر کا کھانا کھایا اپنی بہن کے گھر. اللہ ان بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ جو اپنی بہنوں کو ملنے کے لیے نہیں جاتے، شادیاں ہو جانے کے بعد دنیا کی مصروفیات میں اتنا لگ جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے اہل و عیال میں اتنا مصروف ہو گئے، سال یا سال ہو گئے بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے. تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام اپنی بہنوں کا حال حویلہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے. عبد الرحمن بن ابو بکر اپنی بہن حضرت عائشہ کے گھر جاتے ہیں، بہن نے بھائی کے لیے کھانا بنایا،
دوپہر کا وقت ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر نے کھانا کھایا، ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی کی ایڑیاں خشک ہو گئیں، صحیح طرح پانی نہیں لگا، تو حضرت عائشہ فوراً کھڑی ہوئی اور اپنے بھائی کو یاد دلایا، فرمایا بھائی جان آپ نے صحیح طرح وضو نہیں کیا، آپ کی ایڑی خشک ہو گئی ہے، اور وضو کے اندر غفلت کرنا، وضو ادھورا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا جس نے وضو میں غفلت کی، جس نے وضو کے اندر سستی کی، کوئی ایک حصہ خشک رہ گیا، قیامت والے دن وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے اپنی بہن کی اصلاح کو قبول کیا، فوراً جا کر دوبارہ پھر سے صحیح طرح وضو کیا۔ تو دیکھیں ایک بہن اپنے بھائی کی نماز کی، اپنے بھائی کے وضو کی، دین ایمان کی فکر کر رہی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا، حفصہ بنت عمر حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت حفصہ کے بھائی ہیں عبداللہ بن عمر، جب ان کی بیوی فوت ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سوچا کہ بس اب جو بقیہ زندگی ہے میں نے اور نکاح نہیں کرنا، میں نے دوسری شادی نہیں کرنی، اب اللہ اللہ کروں گا، جو بقیہ زندگی ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رکھوں گا۔ حضرت حفصہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بھائی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دوسری شادی نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے پاس آئیں، عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں بھائی جان آپ کا ارادہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرما دے، تو اس کی نیک اولاد جتنے سانس لیتی ہے، اس کی اولاد جتنے سانس لے گی، اللہ اس والدین کے نام اعمال میں ہر سانس کے بدلے ایک ایک نیکی لکھتے جاتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دوبارہ نکاح کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن کی نصیحت کو سن کر اور اس فضیلت کو سن کر کہ نیک اولاد جتنے سانس لے، والدین کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر دوسرے نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بہن نے اس تعلق کو مثبت استعمال کیا اور اپنے بھائی کے ایمان عقیدے کی آپ نے حفاظت کی اور اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ کتنی ایسی بہنیں گھروں میں موجود ہیں جو خود تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن ان کا بھائی بگڑا ہوا ہے، ان کا بھائی بری سوسائٹی میں چلا گیا، فاسق فاجر بن گیا، بدماش بن گیا، چوریاں کرتا ہے، ڈکیٹیاں کرتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے موبائل کا درست استعمال نہیں کرتا، اپنے گھر میں والدین کو مارتا ہے، والدین کو ڈانٹ ڈپٹ پلاتا ہے۔ تو بہن کو چاہیے اللہ نے جو دین کا علم دیا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے، اپنی اس محبت اور تعلق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بھائی کو تھوڑا تھوڑا حسن نیت کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کو نصیحت کرے، ایک نہ ایک دن اللہ اس بہن کی برکت سے اس کے بھائی کی اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی، ان کی بہن کے واسطے غصے کی حالت میں جا رہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میری بہن نے اسلام قبول کر لیا، بہن کو جا کے مارا۔ لمبا قصہ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، اپنے موضوع سے متعلق اس سے ایک نقطہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اپنی بہن کو مارا، مارتے رہے کہ اس دین کو چھوڑ دو۔ آگے بہن کی استقامت نے، بہن کی جرت نے، دین کے اوپر ڈٹ جانے نے ایک بھائی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کا کیا جواب تھا؟ فرمایا عمر تم مجھے مارتے رہو، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن میرے جسم سے میرا ایمان نہیں نکال سکتے۔ حضرت عمر بھی تبدیل ہو گئے۔ بہن کا یہ جملہ حضرت عمر کے دل دماغ پہ بجلی کی طرح جا کے گرا کہ میں اتنا مار رہا ہوں پھر بھی وہ کہتی ہے میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، ایمان نہیں نکال سکتے۔ تو اس نے حضرت عمر نے کہا وہ مجھے اوراق تو دکھاؤ، وہ دوبارہ پڑھ کے تو دکھاؤ۔ بہن نے کہا نہیں، آپ ناپاک ہو، غسل کر لو، غسل کرنے سے پاک ہو جاؤ گے، پھر میں یہ قرآن سناؤں گی۔ تو دیکھیں شکار کرنے والا،
جو شکار کرنے کے لیے شکاری بن کے گیا تھا، ایک بہن کی استقامت کی وجہ سے، دین پر ڈٹ جانے کی وجہ سے وہ خود شکار ہو گیا۔ اور عورت کو محبت ملتی ہے کبھی بیوی کے روپ میں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں بھی فطری طور پہ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ اللہ نے اس رشتے کے بارے میں خاص طور پہ قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے اس نکاح والے رشتے میں اللہ نے زوجین میں سے ہر ایک کے دل میں اللہ نے فطری طور پہ محبت اور مودت ڈال دی ہے۔ اور اگر بیوی بھی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اگر بیوی اس محبت کو بھی درست استعمال کرے، اپنے شوہر کا دل جیتے خدمت کے ذریعے، شوہر کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کی محبت کرے، اطاعت کرے، اس کے سکون کا خیال کرے، تو یہ بیوی بھی اپنے شوہر سے دنیا آخرت کی ہر بات منوا سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر کے ساتھ بیوی کا تعلق درست ہو اور شوہر دین سے دور ہو، دین سے ہٹا ہوا ہو، تو بیوی بھی اس تعلق کو درست استعمال کر کے اپنے شوہر کی اصلاح کر سکتی ہے۔ اور کائنات میں بڑے بڑے واقعات ہیں کہ بیویوں نے یکسر اپنے شوہر کو تبدیل کر دیا۔ فرعون جیسا ظالم، جابر، فاسق، فاجر آدمی، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کا قاتل، ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ سمندر کے کنارے رکے ہوئے، سامنے سے ایک باکس آیا، ایک صندوق آیا، فرعون کے سامنے لایا گیا اور اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا بیٹھا ہوا معصوم بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے معصوم بچے، ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈال دیا تھا تاکہ فرعون نہ پکڑ لے۔ ایک لمبا قصہ ہے، آپ سب نے اس کو سنا ہوگا کہ وہ باکس سامنے آیا تو فرعون نے کہا اس بچے کو قتل کر دے، لیکن فرعون کے ساتھ ٹھہری ہوئی ان کی بیوی، فرعون کی بیوی کہنے لگی لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے بچہ یہ بڑا ہو کر ہمیں کو نفع دے، او نتخذہ ولدا، چونکہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، اپنی اولاد بنا لیں گے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا دنیا کا ظالم، جابر، فاسق، فاجر آدمی بھی، وہ بھی اپنی گھر والی کی بات سے انکار نہ کر سکا، اپنی بیوی کی بات کو مان لیا۔ فرعون جیسے ظالم آدمی سے بھی اس کی بیوی نے اس سے اپنی خواہش پوری کروا لی اور اپنی بات اسے منوا لی، اور فرعون انکار نہ کر سکا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، بیوی اپنے شوہر کا دل جیتے، اس کو صحیح طرح محبت دے، اس کے مزاج کا خیال کرے، تو کون سی اس کی فرمائش ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے شوہر اس کی خواہش کو پورا نہ کرے؟ لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں سے اپنے دنیا کے مطالبے تو پورے کرواتی ہیں، اپنے فیشن کے، اپنے کپڑوں کے، اپنے گھر کے کچن کے برتنوں کے معاملے میں، گھریلو سامان اور ضروریات کی چیزوں میں تو ان سے اپنے مطالبہ منواتی ہیں، لیکن کبھی اپنے شوہر سے ان کے ایمان اور ان کے دین کی فکر کرتے ہوئے، ان کی نماز کی فکر کرتے ہوئے ان سے بات نہیں منواتی۔ پھر کہتی ہے میرا شوہر میری بات نہیں مانتا۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے یا بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے تو ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ اتنا میرے اللہ کو پیارا ہے، اس کائنات میں سب سے پہلا رشتہ بھی زوجین کا بنا، بیٹی اور ماں کا رشتہ بعد میں، بہن بھائیوں کا رشتہ بعد میں، سارے رشتے بعد میں ہے، سب سے پہلا رشتہ اس کائنات پر وہ میاں اور بیوی کا قائم ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے یا بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا عرش پر بیٹھا ہوا اللہ بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے اگر تہجد کے وقت کوئی بیوی اٹھ جائے، اللہ اس کو تہجد کی توفیق دے دے اور وہ خود بھی تہجد پڑھ رہی ہو اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، لیکن اس کا تھکا ہوا شوہر اس کی آنکھ نہ کھلے، پھر بیوی پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے، یہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو کر تہجد پڑھ لے، فرمایا عرش پہ اللہ مسکراتا ہے، ایسی بیوی کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، خود بھی میری محبت میں جاگی ہے، اپنے شوہر کے ایمان کی، اپنے شوہر کی آخرت کی فکر کر رہی ہے، اللہ ایسی بیوی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، خود بھی راہ راست پر ہے اور اپنے شوہر کی بھی فکر کر رہی ہے۔
گزشتہ کچھ بیانوں میں اس طرح کے واقعات سنا رہا ہوں۔ ام سلیم کا بھی میں نے واقعہ سنایا تھا۔ حضرت ام سلیم کا جب شوہر فوت ہو گیا تو ان کے علاقے میں رشتہ داروں میں ان کا ایک نوجوان خوب سیرت ان کا رشتہ دار تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اتنے میں اس نوجوان نے حضرت ام سلیم کو خود پیغام بھجوا دیا کہ کتنا عرصہ بیوہ بیٹھی رہو گی، آپ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلیم نے اپنے رشتہ دار اس نوجوان کو کہا کہ میرا اور آپ کا آپس میں رشتہ ہو نہیں سکتا، میں دل سے تو یہ چاہتی ہوں میرا اور آپ کا رشتہ ہو جائے، آپ کا رشتہ انتہائی خوبصورت ہے، شاید دنیا جہان کی کوئی عورت آپ جیسے رشتے سے انکار نہیں کرے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے میں مسلمان ہوں، تم غیر مسلم ہو، میں چاہتی ہوں ہمارا رشتہ ہو جائے، کتنا اچھا ہوتا آپ کلمہ پڑھ لیتے، آپ مسلمان ہو جاتے۔ حضرت ام سلیم نے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک کہ ان کو اسلام پہ نہیں لائیں، بار بار ان سے کہتی رہیں۔ ایک دن وہ آیا، آپ کا یہی خوبصورت یہ رشتہ دار حضرت ام سلیم کی تبلیغ کی برکت سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ام سلیم نے کہا آپ مسلمان ہو جاؤ، میں اپنا حق مہر معاف کر دوں گی، بس آپ کا حق مہر یہی ہوگا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ ان کے شوہر نے کلمہ پڑھ لیا، آپس میں نکاح ہو گیا۔ صحابہ کرام رشک کرتے ہوئے کہتے تھے دنیا میں بڑے بڑے ہم نے حق مہر دیکھے اور تو نے عجیب و غریب قسم کے حق مہر لیے، لیکن جیسا حق مہر ام سلیم نے لیا آج تک اسلام میں کسی عورت کا ایسا حق مہر نہیں تھا۔ ام سلیم نے اپنے شوہر کے حق مہر میں ان کے دین کو قبول کیا، ان کے ایمان کو بطور حق مہر پہ لے آئی۔ کتنا ہی خوبصورت حق مہر ہے۔ آخر میں پھر یہ عرض کروں گا کہ آپ خواتین گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے ماتحت جتنے اہل و عیال ہیں، جتنے محرم لوگ ہیں، خود بھی دین پہ ہیں، ان کو بھی دین کے اوپر لائے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ شروع میں نے حدیث پڑھی المرأۃ راعیۃ، عورت بھی ذمہ دار ہے۔ اس سے بھی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جب بھی گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو سرنڈر نہ کیا کرے، ہاتھ نہ کھڑے کر دیا کرے میں بے بس ہوں، میری تو کوئی نہیں سنتا۔ گھر کے اندر عورت کی بات کو مانا جاتا ہے، آپ سٹینڈ لے لیا کریں کہ یہ غیر شرعی کام ہے، یہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ اپنے لب و لہجے میں نرمی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ دنیا کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گھر کے اندر۔ اگر ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے ہمارے بچے ہمیں دیکھ دیکھ کر ان کے اندر بھی اخلاق پیدا ہوگا۔ بڑا الویہ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ انتقامی معاشرہ ہے، یہ بدلہ لینے والا معاشرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ ایک سناؤ گے آپ کو 100 سننی پڑیں گی، اینٹ مارو گے جواب میں ہم پتھر دیں گے، آپ کی جرت کیسی ہوئی ہے آپ نے ہمارے پر انگلی اٹھائی، ہم آپ سے انتقام لیں گے، آپ کی نسلیں یاد کریں گی۔ اس طرح کے الفاظ بولنا یہ اسلام کے خلاف ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے خلاف ہے، ہماری اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر تمہارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو گیا، تمہارے مزاج کے خلاف کسی نے بات کر دی ہے، تم اپنے اندر برداشت پیدا کرو۔ آج عدم برداشت کا دور ہے، جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں کورٹ کے اندر جا کر دیکھیں سب سے زیادہ کیسز ویسی ڈیورس طلاقوں کے آ رہے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہمارے پنجاب میں جتنا طلاقیں ضلع کوٹادو میں ہوتی ہیں اتنا اور کسی ضلع میں طلاقوں کی شرح نہیں ہے۔ بچیوں کے نکاح ہوتے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے، نہ تو شوہر برداشت کرتا ہے نہ بیوی برداشت کرتی ہے۔ اتنے دھوم دھام سے ہونے والا رشتہ جس میں دونوں خاندانوں کے لوگ جمع ہوئے، شادمانے بجے اور وہاں کھانے پکے، میرج ہال کے اندر کتنی خوشیاں منائی گئیں، لیکن 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے ان میں ڈیورس ہو گئی ہے، پتہ چلتا ہے ان میں طلاق ہو گئی ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نہ شوہر میں برداشت ہے نہ بیوی میں برداشت ہے۔ عدم برداشت اس دور کا المیہ ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا ای الایمان افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حسن الخلق،
حسن اخلاق افضل ترین ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا ما حسن الاخلاق یا رسول اللہ، حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک، حسن اخلاق یہ ہے جو آپ سے رشتہ توڑے، جو آپ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم رکھے، جو آپ کو کچھ بھی نہ دے، جو آپ کی شادی پہ آپ کو کچھ نہ دے، جو آپ کے گھر میں کوئی ہدیہ تحفہ تحائف نہ بھیجے، تم پھر بھی اس کو دو، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پہ ظلم کرے آپ اس کو معاف کرو، یہ حسن اخلاق ہے۔ جو مرد جو عورت حسن اخلاق کو اپنائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال میں جب ترازو میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، حضور نے فرمایا میزان عدل میں حسن اخلاق سے بڑھ کر بڑا اور وزنی عمل کوئی نہیں ہوگا، سب سے بڑا وزنی عمل وہ حسن اخلاق ہے۔ گھروں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مذاکرہ کریں، گھر کے اندر تعلیم کروائیں، سیرت کا سبق ہونا چاہیے، دین کی تعلیمات ہونی چاہیے، اخلاق کا درس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا خذ العفو، معافی کو پکڑ لے یا رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا معاف کرے، معاف کرنے کو پکڑ لے، ان کو کبھی بھی نہ چھوڑے، معاف کرنے کو کبھی نہ چھوڑے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے رہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر کبھی کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے، کسی ان پڑھ سے تمہارا سامنا ہو جائے جو فضول بحث و مباحثہ میں تم سے بحث کرنے لگے، اعرض عن الجاہلین، ایسے بندوں سے دور ہو جاؤ، بد زبانی، بد کلامی، فوش گوئی سے پرہیز کرو، گالی گلوچ تو اسلام میں بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبابۃ المؤمن فسق، مومن مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی بچہ گالی دے فوراً اس کو ڈانٹے، اس کو چپیڑ لگائیں، اس کو تھپڑ لگائیں۔ اللہ کی قسم، حضور کی حدیث کے مطابق اگر بچہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، ماں اس کو تھپڑ مارتی ہے، ماں اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلاتی ہے، ایک ایک لفظ پر صدقے کا ثواب ملے گا، ایک ایک تھپڑ لگانے پر۔ حالانکہ ماں کو محبت ہے، ماں برداشت نہیں کرتی، لیکن یہاں اگر اپنے بچے کو تمیز سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے ماں مارے گی، اس مارنے پر بھی والدہ کو اللہ اجر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا والدین کی طرف سے ان کی اولاد کو تمیز سکھا دینا، اخلاق سکھا دینا، اس سے بڑھ کر والدین کی طرف سے اور بڑا کوئی ہدیہ اولاد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا ہدیہ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو یہ ہے، ان کو تمیز سکھاؤ، ان کو حلال حرام میں فرق بتاؤ، جائز ناجائز میں ان کو تمیز آ جائے۔ جو والدین یہ اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں، سمجھو والدین نے بہت بڑا ہدیہ اپنے بچوں کو دے دیا۔ گھر کے اندر اگر کسی ایک سے زیادتی ہو جائے، پہلے تو ہر بندہ کوشش کرے فیملی ممبران میں سے، گھر کے اہل و عیال میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مسلمان کی تعریف یہ کی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ہر گھر کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہو، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ عام مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے تو رشتہ دار کو، اپنے عزیز و اقارب کو تکلیف دینا کیسے اسلام میں برداشت ہوگا، جہاں پہ قطع رحمی بھی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ ناتا توڑنے والا، برادری ختم کرنے والا، رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنے والا، رشتے توڑنے والا، حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ، اس کا جنت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر پھر بھی انسان ہونے کے ناطے گھر کے اندر کسی بندے سے زیادتی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ فوراً جا کر دوسرے بندے سے معافی مانگ لے، بیوی شوہر سے معافی مانگ لے، شوہر کے لیے بھی کوئی گھٹیا بات نہیں ہے، اگر اس سے زیادتی ہوئی اپنی بیوی کا دل رکھتے ہوئے اس کو بیوی سے معافی مانگنی چاہیے۔ بہن سے زیادتی ہو گئی، بھائی کو منا لے، بھائی سے غلطی ہو گئی، بہن سے معافی مانگ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تین کام کرنے سے وہ کام گھٹتے نہیں ہیں۔
مزید بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں ضامن ہوں، جو صدقہ کرے گا اس کا مال گھٹے گا نہیں، مال بڑھے گا۔ اور معافی مانگنے سے، جھک جانے سے، عاجزی کرنے سے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں، معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ اللہ معافی مانگنے والے کو مزید اللہ بلند کرتے ہیں اور اس کی عزت میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ اور جو معافی مانگ رہا ہے تو اگلا بندہ معافی مانگنے والے کو بار بار چکر نہ لگوائے، وہ معاف کرنے میں پہل کرے۔ اگر ایک بندے نے معافی مانگ لی ہے تو اگلا بار بار یہ نہ کہے اچھا اب تک تو بڑی زیادتی کی ہے، اب تمہیں معافی یاد آ گئی ہے، میں اس کے بارے میں سوچوں گا، میں ذرا دیکھوں گی، ابھی چلے جاؤ، ہفتے کے بعد آ جانا۔ حدیث میں آتا ہے بدترین ہے وہ آدمی نہ معافی مانگتا ہے اور نہ معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے۔ خود بھی معافی نہیں مانگی، کسی اور نے معافی مانگی ہے اس کو چکر لگوا رہا ہے، معاف نہیں کر رہا، غصے کو ختم نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین ہے ایسا آدمی۔ اچھے اخلاق والا آدمی، حسن اخلاق کی وجہ سے حضور نے فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رات کو عبادت کرنے والا، ساری رات جاگ کے عبادت کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، اس کا درجہ پا لیتا ہے حسن اخلاق پہ عمل کرنے والا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا مجاہد۔ بازار میں جس چیز کی کمی ہو جائے نا اس کی مارکیٹ چڑھ جاتی ہے، جو چیز عام ہو اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھ لیں ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے۔ کل پرسوں میں ریڈی والے کے پاس گیا تو میں نے 1 پاؤ ٹماٹر لیا، اس نے کہا استاد جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ½ کلو لے لو۔ میں نے کہا بھائی کل اور لے لوں گا، کہتے ہیں استاد جی کل ریٹ چڑھنے والا ہے۔ واقعی آپ ٹماٹر 500 پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جس چیز کی قیمت بڑھ جائے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس دن پورا 1 کلو لے کے آتا۔ جو چیز عام ہو اس کی قدر نہیں ہوتی، جو نایاب ہو جائے اس کی قدر ہوتی ہے۔ آج ہمارے بازاروں میں، آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے رشتہ داروں میں حسن اخلاق نایاب ہو گیا، برداشت ختم ہو گئی، عدم برداشت آ گئی۔ لہذا آج اگر ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے، عبادت کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، حجاب پردے کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی چمکا دے گا، اللہ اخلاق کی وجہ سے ہماری قبر کو بھی چمکائے گا، اللہ ہماری آخرت کو بھی روشن فرما دیں گے۔ اس لیے آج اللہ کے ہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے کی۔ میں ایک چھوٹے سے 2 قصے سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا، بیان لیٹ شروع کیا تھا، 10-15 منٹ اوپر ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر بیٹھنا یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہت سارے ایسے مسلمان گزرے ہیں جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ حلم والے ہیں، یہ برداشت والے ہیں، یہ غصہ نہیں کرتے۔ بہت سارے نام ہیں، اس وقت میرے سامنے وقت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی رسول کاتب قرآن جناب امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا احلم امتی معاویہ بن ابی سفیان، میری امت کا بردبار کسی نے دیکھنا ہو، میری امت کا برداشت والا کسی نے بندہ دیکھنا ہو، امیر معاویہ کو دیکھ لے۔ پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کی امت میں جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہے، مشہور تھا ان کے بارے میں غصہ نہیں کرتے تھے، جس نے جتنا بھی ان کو غصہ دلایا کبھی غصہ نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کی امت میں ایک نام ہے احنف بن قیس کا، احنف بن قیس یہ بھی برداشت میں مشہور تھے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان کو آ کر کہا، احنف بن قیس کو کہا کہ خبردار میرے ساتھ آپ نے جھگڑا کیا، ایک بات کی 100 سناؤں گا، ایک مارا تو آپ کو 100 ماروں گا۔ تو احنف بن قیس جو اس بات میں مشہور تھے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی جتنی آپ نے مجھے سنانی ہے آپ سناؤ، مجھے ایک کی 100 سناؤ گے، لیکن اللہ کی قسم میں 100 سننے کے باوجود آپ کو ایک بھی نہیں سناؤں گا۔ آپ 100 سنا دو لیکن میں آپ کو ایک بھی نہیں سناؤں گا۔
ایک اور آدمی سے اسی طرح جھگڑا ہوا، آپ کو گالیاں دینے لگا، تو احنف بن قیس نے کہا جتنی گالیاں دینی ہے اسی وادی میں کھڑے کھڑے مجھے گالیاں دے لو، کیونکہ سامنے میرا گھر ہے، میرے برادری اور رشتہ دار انہوں نے سن لیا، پھر وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیں گے، لہذا بہتر ہے جتنی گالیاں دینی ہے مجھے یہیں دے دو، ورنہ میری بستی والے کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ معن بن زائدہ حلم میں مشہور تھے، اور یہ اپنے علاقے کے بہت بڑے گورنر تھے، سردار تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا، یہ غصہ نہیں کرتے۔ تو ایک آدمی نے انعام کا اعلان کیا کہ اگر کوئی معن بن زائدہ کو غصہ دلوا دے تو میں اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا۔ تو اس زمانے کا ایک شاعر تھا، اس نے کہا میں ان کو غصہ دلاتا ہوں۔ یہ واقعہ لمبا ہے۔ یہ شاعر معن بن زائدہ کے دربار میں آیا اور آتے ہی نہ